جہاں پہ ان کی غلطی ہے وہ انشاءاللہ تعالی میں آج ہائی لائٹ کروں گا. 5 ایونٹس ایسے ہیں جو میرے نزدیک ان سے مس ہینڈل ہوئے ہیں. ان کے علاوہ بھی ہیں لیکن یہ 5 ڈومیننٹ ہے. چونکہ یہ پبلکلی اس طریقے سے رپورٹ ہوئے ہیں, میں انشاءاللہ 5 کی انجینئرنگ کروں گا. اور ان میں 5ویں نمبر پہ سب سے کریٹیکل مسئلہ میں سمجھتا ہوں جو ڈاکٹر ذاکر نائک سے مس ہینڈل ہوا, اور اس میں ان کو 1% بھی کوئی خوشگمانی والا میں اس اعتبار سے کوئی مارجن دینے کے لیے تیار نہیں ہوں. بالکل وہ ان کا بالکل بلنڈر ہے, فاش غلطی ہے جو انہوں نے ایک ہماری سسٹر تھی پٹھان لکی مروت سے, ان کے ساتھ جس طریقے سے انہوں نے بہیو کیا اور جو سوال پوچھا تھا اس کا جواب ہی نہیں دیا. کیونکہ جواب دیتے تو وہ وہاں جو مولوی بیٹھے ہوئے تھے نا اسٹیج پہ, وہ سارے وہی کام کر دینے یا ان کے سپورٹر ہیں اگر خود نہیں کرتے. ہو سکتا ہے یہ کہیں کہ جی آپ نے کو کرتے ہوئے دیکھا ہے, ہاں ان کے بڑوں کو دیکھا ہے. میاں لوگ کیا کہیں گے, ہاں بڑوں کو دیکھا ہوا ہے, ویڈیو ہے جی, ویڈیو ہے, مفتی عزیز صاحب کی ہے ویڈیو, داڑھی والے لڑکے کے ساتھ کر رہا تھا. ہاں سب کچھ موجود ہے. اصل میں ان لوگوں کا مسئلہ پتا کیا ہے, ذاکر نائک کا بھی یہی ایشو ہے بیچارے کا. اس نے آنا ہی مولویوں کے پاس ہے, مولویوں سے کیسے بگاڑ لے. میں نے تو اپنی جان رکھی ہے تھیلی پہ, میں تو سارے پوڑ کے رکھ چڑھے نا اگلے پچھلے. میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. سیدھی سی گل ہے, میں نے تو کوئی لحاظ نہیں کرنا, لیکن اس بیچارے نے تو آنا ہے دیوبندیوں کے پاس, اہل حدیثوں کے پاس, بریلوی اور شیعہ نے تو گھاس نہیں ڈالنی. تو ان کی کرتوتوں کو کیسے وہ مان سکتا ہے کہ وہ یہ سارے کام کرتے ہیں مدرسوں میں. اس لیے اسے پتا تھا میں اس سوال کا جواب دے ہی نہیں سکتا, سوال کا رخ ہی موڑ دیا اور اللہ معافی دے اس بچی کے اوپر توہین مذہب کا الزام لگا دیا. کہا آپ اسلام کی توہین کر رہی ہیں. یار یہ اپنا دماغ ٹھیک کرو کہ مولویوں کی توہین سے اسلام کی توہین ہوتی ہے. مولوی خود اسلام کی سب سے بڑی توہین ہے. ان کی داڑیوں اور پگڑیوں نے ہی تو سارا اسلام کا بیڑا غرق کیا ہے کہ انہوں نے لبادے اڑے ہوئے ہیں اور کرتوت ان کے وہ ہیں کہ بس اللہ کی پناہ. تو وہ اس سے مس ہینڈلنگ ہوئی ہے, وہ اپنی جگہ ہے. یہ میں نے صرف تمہیدی گفتگو کی ہے, ہاں پروگرام ابھی باقی ہے. ہاں لہذا اس سسٹر کو ہم اینڈ پہ سلوٹ کرتے ہیں ان کی دلیری کے اوپر. بالکل صحیح سوال کیا اور دنیا کا مشکل ترین سوال کیا. یہ 2 سوال دنیا کے مشکل ترین سوال ہیں. نمبر 1 مسلمانوں کی تباہی کی وجہ کیا ہے, اور نمبر 2 مسلمان جنہوں نے مذہبی لبادہ اوڑا ہوا ہے یہ سب سے زیادہ غیر مذہبی کیوں ہے اپنی نجی زندگی کے اندر. دوسرا سوال اس سسٹر نے کیا, کمال کا سوال تھا, اس سوال میں کوئی غلطی نہیں تھی اور آپ سے معافی منگوائی گئی جو نہیں بنتی تھی. میں اس ذمہ دار پلیٹ فارم سے اپنی اس سسٹر سے معافی مانگتا ہوں کہ آپ سے جو معافی منگوائی گئی وہ غلط تھی. ہم شرمندہ ہیں کہ ہمارا ایک سپیکر آپ کے سوال کا جواب نہیں دے سکا صرف اس وجہ سے کہ وہاں سارے مولوی بیٹھے ہوئے تھے. اگر آپ سمجھتے ہیں یہ وجہ نہیں تو آپ جواب دے لیں. چلو لے آئے فیکٹس اینڈ فگر کہ یہ دیکھیں جی بڑا شفاف قسم کا کردار ہے ہمارے یہ ان لوگوں کا. یہ تھریٹیکل باتیں ہیں کہ جی وہ اوریجنل تو اسلامک معاشرہ وہ ہوگا جہاں پہ یہ کام نہ ہوتے ہوں. وہ دسو نا کتنے جے, کیڑے مدرسے جے, کیڑی گلی بیچ جے, بتاتے بھی کوئی نہیں اور تھریٹیکل بات کر کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. یہی تو آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ پھر وہ کدھر ہے, صحیح والے دس دو کتنے نے, جعلی تسی تو سارے دستے جے, اور صحیح بھی دسو. صحیح ہے کوئی نہیں بتائے, صحیح جعلی نکل آئے تھے. عام لوگ تو پھر بھی ڈرتے ہیں, یہ لوگ نہیں ڈرتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون, اے اہل ایمان وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. یہ اس سسٹر کے لیے جواب میں دے رہا ہوں, یہ سارے جواب میں اس کے لیے دے رہا ہوں جو اس کو اس وقت دینے چاہیے تھے کہ سسٹر یہ منافقت ہے اس مذہبی طبقے کی کہ انہوں نے اپنی داڑیوں اور پگڑیوں کے پیچھے اپنا کردار چھپایا ہوا ہے. اسلام کے لبادے میں یہ بھیڑی ہیں, ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں, یہ بھیڑی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. کیا برا مقتن عند اللہ, اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا جرم ہے, اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے. ان تقولوا ما لا تفعلون, کہ تم وہ کہو جو خود نہیں کرتے ہو.
کیسے لوگوں کو بھاشن دے رہے ہوتے ہیں نیکی کے، باتیں پردے کی کرنا اور خود آ کے بچوں کے ساتھ منہ کالے کرنا، یہ ان لوگوں کا کردار ہے۔ اسی لیے صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ اور مولویوں نے اور مذہبی طبقے نے شکلوں کے اندر پورا دین داخل کیا ہوا ہے۔ یہ کتنی نورانی شکل ہے جی، تکو نا جی، ظاہر ہے نہ کو مزدوری کرنی، چندے ہوتے پلنا، اے سی والے کمرے سے نکل کے اے سی والی مسجد میں اور وہاں سے نکل کے اے سی والی گاڑی میں، نور تے چڑھ رہے چمڑی ہوتے، کتنا نور ہے جی۔ اللہ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا۔ اور اللہ نے کیوں دیکھنا ہے؟ شکل تو اس نے خود بنائی ہے، شکل سے کیا فیصلہ ہوگا؟ مال تو وہ دیتا ہے، اس سے کیا فیصلہ ہوگا؟ دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے کہ کس کی نیت درست ہے اور اعمال بھی درست ہوں۔ یہ نہیں کہ شکل جو ہے مومنا اور کرتوت کافنا، شکل داڑیاں، پگڑیاں، تسبیحاں اور کرتوت جو ہے نا بدکاریاں، رزق حرام۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے پرانگدہ حال، بال بکھرے ہوئے ہیں، جس طرح کوئی مسافر آتا ہے، یعنی سفر کے آثار ہیں اس پہ، اور وہ ہاتھ لمبے کر کے دعا کرتا ہے، یا رب یا رب، اے میرے رب۔ یعنی ایسی حالت ہے کہ لوگوں کو بھی اس پہ ترس آ جائے، لیکن وہ اس حال میں اللہ کے حضور دعا کر رہا ہوتا ہے کہ اس کا رزق حرام کا ہے، اس کا لباس حرام کا ہے جو اس نے پہنا ہوا ہے۔ اللہ ایسے کی دعا کیوں کر قبول کرے؟ اب اندازہ کریں آپ کہ رزق حرام اتنی سینسٹیو چیز ہے کہ ایک شخص کا حال ایسا ہے کہ لوگ اس پہ ترس کھائیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اس پہ ترس نہیں فرماتا۔ چاہے اس نے جس طرح کا مرضی لباس اور گیٹ اپ اڈاپٹ کیا ہوا ہے، داڑھی ہے، پگڑی ہے، تسبیح ہے، رو رو کے وہ ایکٹنگ کر کے دعائیں کر رہا ہے، لیکن رزق اس کا حرام ہے۔ تو اب مجھے بتائیں، یہ جو اس طریقے سے دین کے نام کے اوپر چندے ہتھیا کے ڈکلیئر تنخواہیں اپنی 25,000 اور خرچہ روز کا 25,000 کر رہے ہیں چندوں میں سے کھا کے، یہ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اور حقوق العباد کے معاملے میں تو آپ چھوڑ دیں، یہ سارا کچھ انہوں نے جو گیٹ اپ اڈاپٹ کیا ہوتا ہے نا مذہبی، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے حق پورے کر رہے ہیں، حقوق العباد تو ویسے ہی معاف ہو جانے ہیں۔ حالانکہ معاملہ اس کے الٹ ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام سے نبی علیہ السلام نے پوچھا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہم تو اسی کو مفلس سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا کا مال و متاع نہ ہو۔ آپ نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن پہاڑوں کے برابر نماز، روزہ، حج، زکات، نیکیاں لے کر آیا، لیکن اس حال میں کہ دنیا میں کسی کو مارا، کسی کو پیٹا، کسی کا خون بہایا، کسی کو ذہنی اذیت دی، وہ سب کے سب لوگ قیامت کے دن اللہ کے حضور حاضر ہوں گے اور کہیں گے یا اللہ آج ہم نے بدلہ لینا ہے اس داڑھی پگڑی والے سے، اس مفتی سے، ان بزرگان دین سے۔ اور وہ ایک ایک کر کے اس کی نیکیاں لیتے جائیں گے، کوئی قیامت کے دن تو بدلہ پھر نیکیوں کی شکل میں ہے۔ ابھی بھی کچھ لوگ باقی ہوں گے کہ جنہوں نے بدلہ لینا ہوگا، لیکن اس بندے کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کی نیکیاں تو ہوگی ختم، اب تمہارے گناہ میں اس کے کھاتے میں ڈالوں گا۔ گناہ کیے ان لوگوں نے ہوئے ہیں جو ان بزرگان دین کے پیچھے چل رہے تھے، اور وہ کھاتے میں بزرگان دین کے ڈال گئے۔ لہٰذا وہ آدھی بات درست ہوئی جو یہ کہتے ہیں نا قیامت کے دن ہم آپ کے گناہوں کا بوجھ اٹھائے گے، جی تسی چکو گے، جہنم میں بھی تسی جاؤ گے، جاؤ لو سامو۔ ہاں میں نے دی سے ثابت کر دیا کہ گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گے اور پھر جہنم میں جائیں گے۔ تو حقوق العباد کا معاملہ بہت سینسٹیو ہے۔ خالی داڑھی پگڑی رکھ لینے سے، حفظ قرآن کر لینے سے، دینی باتیں کر لینے سے، مسجد میں
ایک خطیب کی حیثیت سے بیٹھ جانے سے کوئی آخرت نہیں بننے والی اگر آپ نے اپنے کرتوت درست نہ کیے. میرا خیال ہے اتنی گفتگو کافی ہے. اللہ تعالی ہمیں ٹرو اسپرٹ میں اسلام پہ چلنے کی توفیق دے. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. صلوا علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد.